شکریہ صاحب. عرض کرتا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے اور اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اصل میں کیا ہوا کہ پہلے دور میں ذرا میں ایک رسک لے لیا، لیکن اب اندازہ لگا کہ دنیا کے کہیں بھی مشاعرہ ہوتا رہو سامعین ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. عرض کرتا ہوں ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے. آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے. آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے. اور میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا. میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، بزرگ جتنے ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ. لیکن ایک بات بتا دوں کہ ایسا ہے کہ شاعری غزل سننے کے لیے یا کہنے کے لیے یا سنانے کے لیے صرف بیگم پہ اگر بھروسہ کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. عرض کرتا ہوں آپ شاید اس حادثے سے دو چار ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے. میں واقف ہوں آپ کو جو تنگنائے غزل کا جو آپ کو شکوہ ہے، لیکن ذرا سا دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ غزل دھیرے دھیرے آپ تک پہنچتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے. رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے. اب تو ہمیں بھی سارے سبق یاد ہو گئے. آبادیوں میں ہوتے ہیں برباد کتنے لوگ، ہم دیکھنے گئے تھے تو برباد ہو گئے. آبادیوں میں ہوتے ہیں برباد کتنے لوگ، ہم دیکھنے گئے تھے تو برباد ہو گئے. اور میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے. میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے. عرض کرتا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا اور خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. وہ چاہتا تھا
کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹایا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ عبداللہ بھائی کی ہدایت کے مطابق 1.5 منٹ میرے حصے میں اور بچیں، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ عرض کرتا ہوں کہ جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں، کلاه توخ سے بھاری پہن کے آتے ہیں، کلاه توخ سے بھاری پہن کے آتے ہیں، اور امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک، امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں۔ امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں، اور یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت، یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت، جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں۔ یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت، جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں۔ یہاں سے 2-3 شعر کہ ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے، ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں، ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں، اور عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں۔ عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں، اور یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے۔ میں نے کہا ہے شعر تو میں سناتا ہوں، یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔